نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم گفتگو کریں گے روزہ اور قرآن کے موضوع پر۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ کلام اس ہستی کا ہے جس نے یہ کائنات بنائی، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم سب کا رازق ہے، جس نے ہم سب کو ہدایت دی۔ یہ کلام دنیا کے ہر کلام سے عظیم تر ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلام کے ساتھ ہر طرح کی عظمتیں وابستہ ہیں۔ جو فرشتے یعنی جبریل امین اس کو لے کر آئے وہ ملائکہ کے سردار ہیں۔ جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئی اسے خیر امت قرار دیا گیا۔ جس رات میں یہ کتاب اتری لیلۃ القدر کی رات، اسے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا۔ جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی مکہ، اسے ام القری بستیوں کی ماں کہا گیا۔ اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی رمضان المبارک کا مہینہ، وہ تمام مہینوں سے افضل قرار پایا۔ لہذا قرآن پاک اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کتاب میں ہدایت اور فرقان کی روشن نشانیاں ہیں، یعنی ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے کہ جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ اس لیے یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ روزے اور قرآن کا تعلق صحیح طور پر واضح کیا جائے، اور اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ گویا یہ کتاب ہر اس نعمت سے، ہر اس دولت سے بڑی دولت ہے جو لوگ سمیٹتے ہیں یا جن چیزوں کا شوق لوگ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات کس کی کہی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ یہ مہینہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، وہ بھی اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ بس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام ملتے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں سے ہر رات جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کا پڑھنا تو ویسے ہی بابرکت ہے، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ قرآن انسان کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ گویا یہ کتاب قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گی، اور اس کتاب کا پڑھنا ہر طرح سے باعث برکت ہے، ہاں ناظرہ پڑھا جائے، زبانی پڑھا جائے،
ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، روانی کے ساتھ پڑھا جائے یا اٹک اٹک کر پڑھا جائے، کوئی بھی شخص جو اس کتاب سے تعلق رکھتا ہے وہ خیر و برکت ہی پاتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے اور کسی طرح بھی نیکی اور اجر سے محروم نہیں ہوتا۔ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له اجران متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر قرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جو بہت عمدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر اور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، وہ انسانوں کی کوشش کو دیکھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک شخص کوشش کے باوجود اگر زیادہ نہیں بھی پڑھ پاتا تو اس کے لیے دگنے اجر کی خوشخبری سنائی گئی تاکہ کوئی بھی شخص اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت ام سلمہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کس طرح پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ مثلا آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر توقف فرماتے۔ گویا قرآن پاک کو اس کا حق دے کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کا ایک شوق رکھا ہے۔ ہم مختلف چیزیں اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، عموماً شعر و شاعری میں ہم اپنی اچھی آوازیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے انسان اپنی بہترین آواز کا استعمال کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت بناؤ، یعنی اس کے لیے شعوری کوشش بھی کی جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن، قرآن کو تکیہ مت بنا لو بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ رات اور دن کے اوقات میں اسے اعلانیہ پڑھو، یعنی بلند آواز سے پڑھو، خوش آوازی کے ساتھ پڑھو، اور جو کچھ مضامین ہے اس میں ان پر غور کرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اور اس کا ثواب جلدی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی پڑھنے کے بعد فوراً یہ توقع نہ رکھو کہ جس مقصد کے لیے پڑھا گیا ہے وہ جلد ہی پورا ہو جائے، اور اگر وہ پورا نہیں ہوا تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب لازمن ہے، تو گویا اسے اجر آخرت کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ناظرہ پڑھنے کے علاوہ رات کو نفل نماز میں یا تراویح میں بھی خاص طور پر اس کو پڑھنا یا سننا چاہیے۔ اگر انسان خود زیادہ قرآن پاک نہ جانتا ہو یا اس کو حفظ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کسی حافظ کے پیچھے کسی مسجد میں خصوصاً رمضان میں لمبی نماز پڑھنے کے لیے نماز تراویح میں شریک ہو سکتا ہے، اور ایسا کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک طرف دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، وہاں دوسری طرف رات کو اسے نماز میں پڑھنے کا یا سننے کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی آخرت کے لیے نہایت مفید ہیں۔